اگر تو زمین بھر کے گناہوں کے لیے مگر تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں اسی زمین کو اپنے فضل اور مغفرت سے بھر دوں. یہ توحید کی برکت ہے. یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے جب تک تو دو کام کرتا رہے پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ دو کام کرتا رہے. ایک یہ کہ جب بھی پکارے مجھے پکارے کسی اور کو نہ پکارے. دوسرا یہ کہ جب بھی امیدیں وابستہ کرے تو میرے ساتھ کرے کسی اور کے ساتھ نہ کرے. اس وقت تک میں بھی تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہوں. توحید کی عظمت. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے اور تو ایک بار استغفار کر مگر استغفار کی اساس کیا ہے؟ فرمایا کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ ثم استغفر لذنبک. پہلے پہچانو لا الہ الا اللہ کو پھر استغفار کرو. یہ ترتیب. اگر توحید نہیں ہے اور لا الہ الا اللہ کا فہم نہیں ہے تو تمہارا عمر بھر کا استغفار بھی کام نہیں آئے. اور اگر توحید ہے عقیدے کا فہم ہے 100 سال کے گناہ ہے ایک بار استغفار کر لو سارے گناہ معاف کر دو. یہ توحید کی برکت کہ پہلے اس کلمے کو پہچانو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ باب قائم کیا العلم قبل القول والعمل. ہر قول سے پہلے ہر عمل سے پہلے علم ہے. اور علم کیا؟ لا الہ الا اللہ ہے. یہ سارے علم کی مفتاح ہے. اس میں توحید بھی ہے اللہ کے پیغمبر کی جو ہے وہ اتباع بھی ہے نمازیں روزے ہر چیز لا الہ الا اللہ. تو اس کا فہم انتہائی ضروری ہے.